السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ نماز کا بیان چل رہا ہے۔ آج یہ نماز کی 6ٹی نشست ہے جس میں نماز کے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب آج کی اس نشست میں مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے اس فرق کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ شانوں تک اٹھائے گی، کانوں تک نہیں۔ جس طرح مرد کو دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک اٹھانا سنت ہے، لیکن عورت کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ صرف شانوں تک یعنی کندھوں تک اٹھانا ہے۔ دوسرا فرق، تکبیر تحریمہ کے بعد عورت ہاتھ سینے پر باندھے گی، اس طرح کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہوگی۔ تیسرا فرق، رکوع میں کم جھکے گی مرد کے مقابلے میں۔ رکوع میں کم جھکنا چاہیے عورت کو، سمٹے رہے گی یعنی قریب رہے گی، گھٹنوں کو جھکا لے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لے، پکڑے گی نہیں ہاتھوں کو مضبوطی سے، گھٹنے کو ہاتھوں کے ذریعے۔ ہاتھ کی انگلیاں نہ پھیلائے گی بلکہ ملے ہوئے رکھے گی۔ چوتھا فرق، سجدے میں بغل نہ کھولے گی، یعنی جس طرح مرد کے لیے حالت سجدہ میں بازوؤں کو جسم سے الگ رکھنا ہے، کشادہ رکھنا ہے، اس طرح عورت کے لیے حکم نہیں ہے۔ بغل کھولے گی نہیں یعنی بازوؤں کو کھلا نہیں رکھے گی، پھیلائے گی نہیں، ہاتھ زمین پر بچھا دے گی اور سمٹے ہوئے رہے گی یعنی اپنے جسم کو بالکل قریب رکھے گی۔ قاعدے میں دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے گی، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے گی۔ سجدے کی حالت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد قاعدے میں دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بائیں سرین پر اور عورت کو بیٹھنا چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی نہیں ہونا چاہیے، ملی ہوئی ہونا چاہیے۔ کسی بھی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرے گی عورت، جبکہ مرد کے لیے جہری نمازوں میں اگر جماعت کے ساتھ ہے تو قرات واجب ہے بلند آواز سے پڑھنا، جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا اور سری میں آہستہ پڑھنا۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں بھی اختیار ہے، اگر بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، افضل ہے بلند آواز سے پڑھنا۔ اگر تنہا پڑھ رہا ہے آہستہ بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن عورت چاہے جہری نماز ہو یا سری قرات بلند آواز سے نہیں کرے گی۔ نماز میں کوئی امر پیش آ جائے یا سامنے سے کوئی گزرے، بلند آواز سے نہیں پڑھے گی، قرات نہیں کرے گی بلند آواز سے، آہستہ پڑھے گی۔ نماز میں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے یا سامنے سے کوئی گزرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ نہ کہے گی بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی۔ اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے یا کوئی امر درپیش ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کسی کو آگاہ کرنا ہو تو مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اس کے ذریعے آگاہ کریں، لیکن عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے حالت نماز میں اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ مارے گی عورت، سبحان اللہ نہیں کہے گی۔ اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے گی۔ احناف کے پاس آخر وقت میں پڑھنا فجر کی نماز یہ افضل ہے۔ آخر وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو جائے، بلکہ اس کا جو مستحب آخری وقت ہے فجر کی نماز کا، کیونکہ احادیث شریفہ میں آیا ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کو خوب روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس سے اجر زیادہ ملتا ہے، کیونکہ تاخیر سے پڑھیں گے نماز تو زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اور جماعت میں جتنے زیادہ لوگوں کی کثرت ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔
لیکن عورت کے لیے فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی ابتدائی وقت میں جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے فوراً اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے، مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی، اور عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، جبکہ مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اگر جماعت، اور ایک بات یہ ہے کہ مرد کی امامت نہیں کر سکتی عورت، البتہ عورتوں کی امامت اگر ضرورت پیش آ جائے، ایسی اگر کہیں بنائے، تو اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے ایک صف، عورتوں کی امامت کرنے والی عورت بیچ میں کھڑی رہے گی، آگے نہیں، اور عورت جماعت میں شریک نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو سب سے پیچھے کھڑی رہے گی، عورتوں کی صف بالکل الگ بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتی تھیں، حاضر ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک آیا تو آپ نے فتنہ اور فساد کی وجہ سے عورتوں کو مساجد جانے سے روک دیا۔ عہد مبارک کا مطلب یعنی زمانہ خلافت کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ فتنہ واقع ہو رہا ہے، اور عورتوں کے مساجد میں آنے سے کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ اگر آج موجود ہوتے اور یہ ماحول دیکھتے تو آپ بھی ضرور عورتوں کو مساجد کو آنے سے منع کر دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابو داؤد میں ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جتنا سطر کا اہتمام کرے گی نماز پڑھنے میں، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ حال میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک روم میں نماز پڑھیں جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو، اور روم میں سے بھی پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوٹھری میں ایسی جگہ گھر کے ایسے حصے میں نماز پڑھے جہاں پر کسی کے آنے جانے کا یا کسی کے آمد و رفت کا کوئی گزر نہ ہو، یہاں پر کوئی آتے نہ ہوں، ایسی جگہ نماز پڑھنا عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اس کی ستر پوشی بھی ہے اور اس کے اعضاء بھی مستور محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن آج موجودہ زمانے میں مفتی صاحب بعض ایسے مساجد جو ہیں، بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جو شدت پسند ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، لیکن وہ لوگ عورتوں کے لیے خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں ایک خاص جگہ جو ہے بنا دیتے ہیں خواتین کے لیے کہ وہاں پر مردوں کا داخلہ جو ہے منع ہوتا ہے، مرد حضرات اس مقام پر، اس جگہ پر وہ نہیں آ سکتے جہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور ان کا پورا تحفظ ہوتا ہے، ان کی پوری حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے اندر مطلب مرد کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے۔ تب اگر ایسا انتظام کیا جائے کسی مسجد میں تو کیا عورت ہر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور پھر اس کو تنہا نماز پڑھنے میں جو ثواب ہے تو پھر کیا وہ جماعت سے پڑھنے میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا جیسا مرد حضرات کو مل رہا ہے 27 گنا؟ جی، جماعت میں شریک نہیں ہونا ہے کیونکہ عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے۔ اگر ہو گئے جماعت میں شریک، کہیں ایسا موقع مل جائے تو ان کی صف الگ ہوگی، بالکل سب کچھ الگ ہوگا۔ البتہ احناف کے بعد جو مسئلہ ہے کہ اگر عورت کسی مرد کے بازو آ کر کھڑی ہو جائے حالت نماز میں تو اس سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر کہیں ایسا اہتمام ہوتا ہے جیسا کہ ایک فرقے کی جانب سے غیر مقلدین حضرات خاص طور پر اس مسئلے پر زور دیتے ہیں، تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ تو چونکہ صحابہ کے زمانے میں جب روک دیا گیا تو صحابہ کا زمانہ برکت والا زمانہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ایسے مقدس زمانے میں جب روک دیا گیا ہے، اب تو یہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بلا ضرورت جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، تاکنے لگتا ہے، اس پر نظر جماتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ شرعاً اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے علاج کے لیے باہر نکلنا ہے
اور کوئی اگر نہیں ہے، صرف عورت کو ہی اپنے گھر کے کام انجام دینا پڑتا ہے، ایسی صورت میں برقعے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ نکل سکتی ہے، لیکن شاپنگ کے لیے یا ایسے کاموں کے لیے بلا ضرورت عورتوں کا گھومنا پھرنا، یہ موجودہ زمانے میں فتنے کے لحاظ سے بھی عورتوں کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں بے احتیاطی، بے پردگی کی وجہ سے۔ اگر کہیں ایسی جماعت میں اتفاقی طور پر شریک ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جماعت تو پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت فرض ہے ہی نہیں۔ اگر شریک ہو جائیں، جیسے کہیں زیارت کے لیے چلے گئے یا کسی موقع پر ایسا کہیں پہنچ گئے اور جماعت ہو رہی ہے اور علیحدہ انتظام ہے، پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جماعت کر لیں تو جس طرح مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے ایک صف آگے، عورتوں کی امامت کرنے والی عورت اس طرح آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑی رہے گی۔ جس طرح صرف 2 آدمی جب جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح قریب قریب ٹھہرتے ہیں، امام کے 1-2 بالشت فاصلے پر جب کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح عورتوں کی امامت کرنے والی عورت درمیان میں کھڑی رہے گی، مردوں کی طرح آگے نہیں رہے گی۔ عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں، جمعہ کے بجائے صرف ظہر پڑھ لینا چاہیے عورتوں کو۔ اور جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرامی سمجھا۔ ہاں۔ نماز عیدین اور تکبیرات تشریق بھی واجب نہیں، نماز عیدین بھی عورتوں پر واجب نہیں ہیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ نہیں معلوم، اس لیے عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، جبکہ عیدین کے لیے، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، جماعت شرط ہے، اس کے بغیر یہ نماز نہیں ہو سکتی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اور عیدین اور تکبیرات تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، جو واجب ہیں تکبیرات احناف کے پاس، ان تکبیرات کا بھی عورت کو اہتمام نہیں کرنا ہے، وہ تکبیرات بھی عورت پر واجب نہیں ہیں، صرف نماز پڑھنا ہے ان دنوں میں بس۔ یہ عورت اور مرد کی نماز کے درمیان کا فرق تھا، جو تقریباً 12، 13، 14 چیزیں بتائی گئی ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے بارے میں معلومات کریں، تفصیلات وغیرہ معلومات کر کے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب پورے شرائط پائے جائیں گے اور نماز کی جو سنن اور مستحبات ہیں، ارکان ہیں، ان کا اہتمام جب کریں گے عورتیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہم سب کی عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔